بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، بڑے ہی مبارکبادی کے قابل ہیں جامع مسجد کے امام صاحب، عیدگاہ کے امام صاحب اور شہر بلند شہر کے امام صاحب اور وہاں کے مسلمان جو اس آواز کے سپورٹ میں ہیں، جو امام صاحب کی طرفداری کر رہے ہیں۔ میں دور بیٹھا امام صاحب کے لیے اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمانوں کو صراط مستقیم عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریق کے مطابق تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین، یہ بڑا ہی مبارک پہلو ہے جو آواز اٹھائی گئی ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ بالخصوص اسلام جو دنیا کا یکتا اکیلا تنہا مذہب ہے، جس نے انسان کو انسانیت سکھلائی ہے، جس نے انسان کو کسی بھی میدان میں بلکتا سسکتا تڑپتا نہیں چھوڑا ہے۔ بس شرط ہم پر ہے کہ ہم اسلام کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا شادی بیاہ ہر ایک کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے میں، جس شادی اور جس نکاح کا بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے، یقیناً اس پر بہت پہلے سے آوازیں اٹھائی جا رہی تھی۔ بالخصوص مسلم پرسنل لا بورڈ کے منتظمین اراکین حکام حضرات اس پر بہت پہلے سے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے بہار میں سہرسہ ضلع میں بھی اس طریقے کی ایک تنظیم قائم ہوئی، باضابطہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوا کہ اس نکاح کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا جس میں ڈی جے ہو، جس میں لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ گانا بجایا جاتا ہو، جس میں پٹاخہ آتش بازی کی جاتی ہو، پٹاخے پھوڑے جاتے ہوں، دہیز لیا جاتا ہو، جہیز کے نام پر بیٹی والوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں باراتی شرکت کرتے ہیں۔ آج ایسی ایک آواز بلند شہر سے اٹھی ہے۔ میں اپنی جانب سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ موعونہ، سب سے پاکیزہ مقدس برکت عظمت والا نکاح، شان و شوکت والا نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں زیادہ ہو، سہولتیں زیادہ ہو، کم خرچ پر مبنی ہو۔ وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہیں۔ کہاں ڈی جے کا انتظام، کہاں باراتی ہے، کہاں پٹاخے ہیں، کہاں آتش بازی ہے، کہاں پنڈال ہے۔ حضور پاک کی 4 صاحبزادیاں ہیں، 4 شہزادی ہیں، چاروں کی شادی کو سامنے رکھا جائے، اس کے بعد اپنی شادی کو اسی سانچے اور اسی ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ حاضرین، نکاح ایک سنت ہے۔ کبھی کبھی نکاح
واجب ہو جاتا ہے، اور کبھی نکاح فرض ہو جاتا ہے، اور کبھی نکاح مکروہ ہو جاتا ہے، اور کبھی نکاح مکروہ تحریمی، اور کبھی نکاح حرام بھی ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس لیے نکاح ایک اہم عبادت ہے۔ باراتی کو لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یا لڑکی والے اپنے اعزاء وقربا کو جو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ نہ دعوت دینے والے کو پتا ہے مقصد، اور نہ دعوت میں شرکت کرنے والے کو پتا ہے مقصد۔ مقصد یہ ہے کہ سب لوگ شریک ہوں، اور میرے بیٹے اور بیٹی کی یہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، اس کی بنیاد رکھی جانی ہے۔ سب دعا کریں کہ میرے بیٹی کی صحیح بنیاد رکھی جائے، میری بیٹی کی درست بنیاد رکھی جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن نکاح کے وقت میں سب موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں، پکچر بنا رہے ہوتے ہیں، سب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب دعا کرا رہے ہیں، وہ ویڈیو گرافی کر رہے ہیں۔ نہ دعوت دینے والے کو مقصد کا پتہ ہے، نہ دعوت میں شریک ہونے والے کو مقصد کا پتہ۔ معاف کیجئے گا، میری بات بڑی سخت ہوتی ہے۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے نکاح میں کتنے فرض ہیں، واجب کتنا ہے، سنت کیا ہے، تو یاد رکھیے اگل بگل جھانکنے کی سوا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سر کھجلانے کے علاوہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کبھی بغلیں کھجائیں گے، کبھی سر کھجائیں گے، اور کبھی اگل بگل جھانکیں گے۔ اور جو نوشہ بنا ہے نا، انہی سے پوچھ لیا جائے، انہی سے سوال کر لیا جائے کہ بتائیے نکاح میں فرض کیا، بتائیے واجب کیا ہے، بتائیے سنت کیا ہے۔ 5 باتیں نہایت ضروری ہے، 5 باتیں۔ نمبر 1 پر ایجاب قبول، ایجاب و قبول، لڑکی اجازت دے دے، لڑکا قبول کر لے۔ نمبر 2 پہ 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، یہ واجب ہے، اور اس کے بغیر نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ اور مہردین کا ادا کرنا، مہردین کا ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے، یہ بھی واجب ہے۔ چھوارا تقسیم کرنا، لٹانا، یہ سنت ہے۔ شب زفاف کے بعد ولیمہ کرنا، یہ بھی سنت۔ لیکن جو نوشہ دلہا بنا بیٹھا ہے، اس سے تو کیا، اس کے ابو جو بغل میں بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے کہ فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنت کیا ہے، مباح کیا ہے، بتلا دیں گے؟ ہرگز نہیں بتا سکتے، پتہ ہی نہیں ہے، اسلام سے آشنا ہی نہیں ہے، اسلام کی روح سے آشنا نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات سے مزین نہیں ہے، کبھی اسلام کے قریب نہیں لگا، تعلیمات کے قریب نہیں لگا، کبھی مشورہ نہیں کیا، کبھی اپنے امام سے پوچھا نہیں، معلوم نہیں کیا، علماء سے ربط نہیں رکھا، کیسے پتا چلا؟ ان سے پوچھئے تو بتائیں گے نمبر 1 پٹاخہ پھوڑنا، نمبر 2 مار بہنوں کو جمع کر کے کنسار بھیجنا، نمبر 3 گیت گانا، نمبر 4 سب بہنوں مار بہنوں کو عجیب طریقے کے کپڑے پہنانا، ٹھور پالش، التا وغیرہ استعمال کرنا، لپسٹک وغیرہ کا استعمال کرنا، اور حیا کا جنازہ نکالنا، یہ چیزیں شمار کرائیں گی۔ نمبر 4 ڈی جے کا ہونا، نمبر 5 ٹھمکے کا لگانا، یہ تمام چیزیں شمار کرا دیں گے آپ کو۔ یہ چیزیں نکاح میں، شادی میں ہوتی ہے۔ یہ مفتی صاحب کیا بتلا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کو میری بات چبھے گی کہ مفتی صاحب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، جن شادیوں میں 10 اور 15 ہزار کا پٹاخہ پھوڑ دیا جاتا ہے، 10 سے 20 ہزار کا ڈی جے کیا جاتا ہے، 25-50 گاڑیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، نکاح پڑھانے والوں کو 200 400 500 روپے دیا تو بہت دے دیا، بہت دے دیا۔ جو دونوں کڑی کو ملانے کا اہم جز ہے، جو ایجاب و قبول کرانے والے ہیں، جو نکاح پڑھانے والے ہیں۔ ایک صاحب اپنے بیٹی کی شادی میں
बड़ी धूमधाम से शरीक हुए, अच्छा खासा रकम खर्च किया, डीजा हो, पटाखा हो, हर चीज का इंतजाम किया जो लग़वियात में से है, जो फजूल खर्ची में से है। और जब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया तो निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब को 500 रुपए देते हुए ये सवाल किया, ये पूछा, क्या इमाम साहब निकाह का फीस लेना जायज है क्या? कितनी बेगैरती की बात है कि 10,000 रुपए में आग लगा दी, इस्लाम को रौंदा, डीजे के सामने ठुमके लगाए, कमर लचकाया, सबको मदहोश किया, सब पैसा जेब से दिया। इमाम साहब को 500 रुपए दिए और सवाल किया कि क्या लेना जायज है? 500 रुपए नहीं, अगर ये निकाह आपके निकाह में आजमत वाला, शान वाला है, मुकद्दस और मुहतरम है, तो हमारी निगाह में तो है। अगर आपके निगाह में है तो मुअज़्ज़म और मुहतरम शय पर मुहतरम हदिया देना चाहिए, शान और मकाम के एतबार से हदिया देना चाहिए। 500 रुपए देकर कहते हैं कि फीस है, लेना जायज है। बहरे क्या, मैं दूसरी तरफ चला गया। अर्ज ये करना है